अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करते हैं आप तमाम मेहमान खैरियत से होंगे। आज हमारा दूसरा स्टेप शुरू हो गया है। पहला स्टेप हमने 10 दुरूस पढ़े थे, उनमें आपसे इम्तिहान भी लिया था। हम इमरान ने भरपूर शिरकत की थी। आज हमारा दूसरा स्टेप है, दूसरा हिस्सा है, उसके 10 दर्स हैं, उसमें हम आप लोग हिस्सा ले रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये क्लासेस हम पढ़ेंगे। आज हमारा दूसरे हिस्सा में दर्स अव्वल है मिल्लियत के बारे में, यानी कौम। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें होंगी। पहले हिस्से की निस्बत से थोड़ा उसका जो सेटिंग है वो चेंज होगी। आपको वक्तन बताते चलेंगे। दर्स अव्वल है मिल्लियत के बारे में। वाज़िहा व इस्तिलाहात, जो नए नए वाज़े होंगे, नए नए अल्फाज होंगे, जो नई नई इस्तिलाहात होंगी वो हम इनमें पढ़ेंगे। मिल्लियत, फुटबॉलियत, मेहरबान, हमसर, शहर, सोहबत करदन, बुज़ुर्ग, खिशवर, ज़बान व परचम। अहदाफ दर्समून हमून است انتظار می رود زبان آموز پس از خواندن این درس بتواند ملیت و زبان مربوط به ہر کشور تشخیص دهد کہ ہمیں انتظار رہے گا کہ عام ممبران ان کلاسز کو پڑھنے کے بعد آج کے درس میں یہ کام کر سکیں گے کہ بتواند آپ یہ کام کر سکیں گے کہ کسی بھی ملیت، کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی زبان ہو، کسی بھی ملک سے مربوط ہو، رابطہ رکھتی ہو، تو ان کو آپ تشخیص کر سکیں گے، پہچان کر سکیں گے اس درس کے بعد۔ و بتواند اسم، فامیل و ملیت خود و دیگران بھی گوید، ایک تو پہچان کر سکے گا، دوسرا یہ کہ آپ ممبران اپنی ملیت، اپنی زبان، اپنا نام، اپنا سیکنڈ نیم، فیملی نیم جو ہوتا ہے، تو وہ آپ دوسروں کو آپ پہچان کروا سکتے ہیں، دوسروں کو آپ بتا سکتے ہیں زبان فارسی میں۔ شمارے سے دیکھیں، با مفہوم واضح جدید درس آشنا شود، ان الفاظ میں جو نئے نئے مفہوم آپ کو بتائیں گے کہ یہ اصل لفظ یہ ہے، اس کا دوسرا معنی بھی یہ اس طرح بنتا ہے، تو لفظ ایک ہے، جیسے ہمارا پچھلے کلاس میں ہمیں پڑھ چکے ہیں، پچھلی کلاسز میں، کہ دانش آموز، دانش جو، اس کا اردو میں مطلب ایک نکلتا ہے، لیکن اس کے جو معنی ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ یعنی ہم دانش آموز، دانش جو میں کیا فرق ہے وہ آپ کو بتایا تھا۔ اسی طرح چشم۔ آگے چلتے ہیں۔ وبیت ہمارا تصویر مربوط بے ہر واجرہ تشخیص دہد، اور جو ہم تصاویر آپ کو دیں گے ان میں آپ اچھی طرح سے سلیکٹ کر سکیں گے کہ بھئی ہاں یہ جو ہے نا تصویر اس جملے کے مربوط رکھتی ہے، رابط رکھتی ہے، یہ جملہ یہ تصویر درست ہے۔ ہمارے 4 با مفہوم صفت نسبی کاربرد و استثناء آن آشنا شود، آپ جو مفہوم ہوگا وہ جو ہم نسبت جو پڑھائیں گے آپ کو، وہ جو صفت آپ کو پڑھائیں گے، اس صفت اور اس کی نسبت کو آپ پہچان کر سکیں گے، اس مفہوم کو سمجھ سکیں گے، اور پریکٹیکلی طور پر آپ ان سے آشنا ہو جائیں گے، جان سکیں گے کہ بھئی یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، الگ الگ طریقے سے، استثنائی طریقے سے آپ ان کو پہچان کر سکیں گے۔ شمارے 5 دیکھیں۔ بتواند از یا نسبت، جو ہم آج نسبت پڑھیں گے اس میں یا نسبت ہی ہے، وہ ہم پڑھیں گے، تو یہ نسبت کی آپ جو صفت ہوگی اس کو آپ خود بنا سکیں گے۔ آپ کو مثال دیں گے، بتائیں گے اس طرح صفت نسبت بنتی ہے، تو آپ ممبران کو پریکٹیکلی آپ کو یہ چیزیں کام کروائیں گے۔ اور لاسٹ میں دیکھیں، بیت ہمارت متن درس در کلاس بخواند، آپ کو کلاس کے اندر ہی آپ کو متن پڑھوائیں گے کہ یہ آپ متن پڑھیں، یہ جو فارسی میں لکھا ہوا یہ آپ پڑھیں، آپ لکھیں گے بھی، پڑھیں گے بھی۔ جب یہ 2 کام کر سکیں گے تو آپ اس پہ عبور حاصل کر سکیں گے، تو آپ کسی بھی کتاب کو جا کر پڑھیں گے تو آپ پڑھ سکیں گے، کیونکہ آپ پہلے پڑھنا جانتے ہوں گے۔ لکھیں گے، آپ لکھ سکیں گے آرام سے، کیونکہ آپ نے یہاں پر پریکٹیکل انجام دیا ہوگا وہ کام۔ تو یہ کام انشاءاللہ ہم کریں گے۔ آتے ہیں شمارے صفحہ 2، دوسرے پیج پر آتے ہیں۔ ملیت، ملیت کیا ہے؟ اب ہمارے ہاں شناختی کارڈ ہوتا ہے، یا بے فارم ہوتا ہے، یا دوسرے جو چیزیں ہوتی ہیں، سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں، اس پہ فارسی میں چیزیں اگر لکھی ہوئی ہوں تو آپ کس طرح پہچان کر سکیں گے، کس طرح بتا سکیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں، اگر مثال کے طور پر کارڈ ہے یا سرٹیفکیٹ ہے یا شناختی کارڈ ہے تو آپ اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ لکھا ہوگا اسم یا نام۔ مثال کے طور پر تصویر میں دیکھیں، زینب۔ فامیل یا نام خانوادگی، کہ بھئی سیکنڈ نام کیا ہے، فیملی نیم کیا ہے، مثلا عبد البشیر، یہ عرب ممالک کے جو سیکنڈ فیملی نام ہوتے ہیں، یا خاص طور پر ایرانی ممبرز کے بہت سارے یہ سیکنڈ نیم ہوتے ہیں، اور پاکستانی، ہندوستانی، اور ہر ملک کے اپنے اپنے جو نا سیکنڈ نیم ہوتے ہیں، تو ان سے پہچان کر لیتے ہیں ممبران، تو وہ بھی لکھواتے ہیں۔ ملیت، کہ بھئی کہاں سے ہیں، مثلا سنگاپور۔ اب دیکھیں نیکسٹ تصویر میں، اسم، نام، نبیل۔
فامیل یا نام خانوادگی کیا ہے؟ موسیٰ. اور یہ کہاں سے ہے؟ ملیت کہاں سے ہے؟ کامرونی، افریقہ کا ایک ملک ہے. نیکسٹ دیکھیں، اس نام کیا ہے؟ سیمین. فامیل یا نام خانوادگی کیا ہے؟ منصوری. اب دیکھیں یہ ایرانی زیادہ نام رکھتے ہیں. ملیت کیا ہے؟ ایرانی ہے. اس میں نام کیا ہے؟ لی. فامیل کیا ہے؟ نام خانوادگی کیا ہے؟ کھیم. اور ملیت کیا ہے؟ کوریئی، کوریا سے ہے. یہ آپ پہچان کر سکیں گے. اب آتے ہیں نیکسٹ. نام ہر کشور بے ملیت و زبان آن کشور واصل کنید. اب دیکھیں یہاں پہ ملکوں کے نام ہیں، ملکوں کے ساتھ ساتھ ان کی قوموں کا نام ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ زبان کے نام ہیں. مثال کے طور پر ہم کہیں، مثال پاکستان کہتے ہیں، پاکستان اس کو اپنا ٹچ کرنا ہے. پاکستان میں کون سی جب پاکستان ہوتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ پاکستانی ہے. یہ ہندوستان ہے، یہ ہندوستانی ہے. تو اصل ملک ہوتا ہے اس کو نسبت دیتے ہیں اپنی طرف. میں کے طور پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں، میں کہوں گا میں پاکستانی ہوں. آپ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کہیں گے میں ہندوستانی ہوں. وہ ایران سے تعلق رکھتا ہے، وہ کہے گا ایرانی. تو یہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. مثال کے طور پر پاکستان ہے تو پہلے کشور میں پاکستان سلیکٹ کریں، اور دوسرے جو لائن ہے اس میں آپ پاکستانی سلیکٹ کریں. پھر اب یہ پاکستانی ہو یا ہندوستانی ہو، کون سی زبان اس میں یوز کرتے ہیں پاکستان میں؟ مثال کے طور پر اردو. تو اردو پہ آپ خط کھینچیں، اردو کو سلیکٹ کریں. تو اس طریقے سے آپ یہ سارے ممالک سے، مثلا ہند ہے تو ہند کو ہندی کہیں گے، یہ ہندی ہے، اور ہندی کو آپ سلیکٹ کریں گے زبان کے ساتھ، تو زبان کیا ہے؟ وہ بھی ہندی ہے. ایران کو ہم کیا کہیں گے؟ ایرانی. اور ایران میں زبان کون سی ہے؟ فارسی. تو ایرانی کو فارسی کے ساتھ واصل کریں گے، سلیکٹ کریں گے. تو یہ آپ کا کلاس ورک ہے، یہ جو آپ نے کام انجام دینا ہے. تو یہ بہت ہی آپ کے لیے مہم ہوگا کہ آپ اس یا نسبتی کی آپ پہچان کر سکیں گے. نیکسٹ چلتے ہیں شمارے سے، صفحہ 6 پہ. تکلیف سمجھو یعنی آپ کا ورک ہے جو آپ نے انجام دینا ہے. ہر متن مربوط بے کدام تصویر است. آپ دیکھیں اوپر ہم نے بتایا آپ کو کہ یہ ممالک ہیں، یہ ان کی نسبتی ہے، اور یہ ان کی زبان ہے. آپ یہ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں ان کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان تصویروں کو غور سے دیکھنا ہے. نیچے جو متن دو لائنوں کا لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ یہ جو متن ہے یہ اس تصویر کے ساتھ مربوط ہے. الف کے ساتھ ہے، بے ہے، پے ہے، جیم ہے، دال، یہ سارے اس کے ساتھ سلیکٹ کرنا ہے. مثال کے طور پر شمار 1 دیکھیں. سلام، اسم من زهرا است، زهرا حسینی. من اهل ایران هستم و زبان من فارسی است. من در ایران زندگی می کنم، اما همسر من در کشور سوریه زندگی می کند. اب ترجمہ تقریباً آپ میں عمران کو آتا ہے. میں آپ کو ایک پہلا جو متن ہے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ سلام، میرا نام زہرا ہے، یعنی زہرا حسینی جو فیمیل سیکنڈ نیم ہے اس کا. میں ایران سے تعلق رکھتی ہوں، ایران سے ہوں، اور میری زبان کیا ہے؟ فارسی ہے، یعنی زبان من فارسی است. من در ایران زندگی می کنم، میں ایران میں زندگی گزار رہی ہوں، میں ایران میں رہتی ہوں. اما، مگر، بٹ، ہمسر من در کشور سوریہ زندگی می کند، مگر میرا جو ہسبینڈ ہے وہ کہاں پہ؟ شام میں، سوریہ جو کنٹری ہے اس میں رہ رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے. تو یہ اب میں نے مثال دی ہے آپ کو. یہ سلیکٹ کر دیں کس پہ؟ یہ زہرا پہ آپ سلیکٹ کر دیں، اور یہ ایرانی ہے تو حرف پے، 3 نقطے والی جو پے ہے تو اس پہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، اور شروع میں لکھ دینا یہ پے ہے، یعنی جو تصویر دکھائی دے رہی ہے. اب سیکنڈ پہ آتے ہیں. اب میں ترجمہ بھی نہیں کروں گا، بتاؤں گا بھی نہیں، آپ کا یہ کلاس ورک ہے، آپ نے خود انجام دینا ہے. فقط میں فارسی آپ کو پڑھا کے نیکسٹ چلوں گا. اسم او نلسون ماندلا است، او افریقایی است و در کشور افریقای جنوبی زندگی می کند. نلسون ماندلا مردی مہربان است و افریقای جنوبی را خیلی دوست دارد. ترجمہ بھی کر دیتے ہیں کیونکہ نئے الفاظ ہیں. میرا نام نیلسن منڈیلا ہے. ہاں، اس میں وہ اس کا نام نیلسن منڈیلا ہے، وہ افریقہ سے ہے. بدر کشور افریقہ جنوبی، وہ افریقہ جنوبی جو افریقہ ہے اس میں سے تعلق رکھتا ہے، ان ممالک میں سے. اور نیلسن منڈیلا بہت ہی مہربان شخص ہے اور اپنا جنوبی افریقہ کو بہت ہی پسند کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. شمارے 6 دیکھیں. سید محمد باقر اہل عراق است. اب شمارے جو 2 آپ نے پڑھا ہے اس کو آپ نے خود ہی سلیکٹ کرنا ہے کہ یہ کس تصویر کے ساتھ مربوط ہے، رابط رکھتا ہے.
سید محمد باقر اہل عراق است، سید محمد باقر عراق سے ہے، و زبان او عربی است، اس کی زبان عربی ہے، نام خانوادگی او صدر است، اس کے جو سیکنڈ نام ہے فیملی نیم ہے اس کا نام ہے صدر، نام خواہر او بنت الہدا است، اس کی بہن کا نام بنت الہدا ہے، سید محمد باقر خواہر شرح خیلی دوست دارد، جو سید محمد باقر ہے وہ اپنی بہن کو اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ شمارہ 6 بھی آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کون سے تصویر کے ساتھ مربوط ہے۔ شمارہ 4 دیکھیں، اسم او محمد علی، اس کا نام محمد علی، و فیملی او، اور اس کا سیکنڈ نیم کلی است، کلی ہے، محمد علی بوکسر است، جو محمد علی باکسر ہے او مسلمان است، وہ مسلمان ہے، و در کشور امریکہ زندگی میں کناد، اور امریکہ کے ملک میں زندگی گزار رہا ہے۔ یہ آپ نے بتانا ہے کہ تصویر کے ساتھ ہی مربوط ہے۔ شمارہ 5 دیکھیں، اسم او کومیکو است، اس کا نام کومیکو ہے، کومیکو جاپانی است، وہ جاپان سے تعلق ہے، اس کا تعلق ہے جاپان سے، و زبان او ہم جاپانی است، اس کی زبان ہم جاپانی ہے جاپان۔ فیملی کومیکو ناکانا است، جو اس کے سیکنڈ نام ہے کومیکو، وہ نکانا ہے، خانوں میں کومیکو ناکاتا در شہر توکیو زندگی می کند، جو خانوں میں کومیکو ناکاتا ہے نا وہ ٹوکیو کے شہر میں زندگی گزار رہی ہے۔ اب آتے ہیں شمارہ 6 پہ، آوے سید عارف حسین اہل پاکستان است، سید عارف حسین حسینی جو ہیں وہ پاکستان سے ان کا تعلق ہے، و در شہر پارا چنار زندگی میں کناد، پارا چنار میں زندگی انہوں نے گزارا ہے، نام او سید عارف حسین، ان کا نام سید عارف حسین ہے، و نام خانوادگی او حسینی است، اس کا فیملی نیم سیکنڈ نیم ہے حسینی ہے، زبان آوے حسینی اردو است، ان کی زبان اردو ہے، اما او بے زبان فارسی و عربی ہم صحبت میں کند، مگر وہ زبان فارسی اور عربی بھی صحبت کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ تو یہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے ان 6 تصویروں میں سے۔ اب آتے ہیں شمارہ صفحہ 4، تکلیف، آپ کی کیا تکلیف کیا دینا ہے آپ کو، آپ کا ورک کیا ہے جو آپ نے کلاس ورک دینا ہے، وہ یہ ہے کہ جدول زیرہ کامل کنید۔ اب یہ جو 6 تصویریں آپ کو دکھائی دی ہیں، 6 کارڈ بنے ہوئے ہیں، ان پہ ہر ایک ممبر کی، ہر ایک فرض کی تصویر بنی ہوئی ہے، ان کا آپ نے کیا کرنا ہے، اوپر جو آپ نے متن پڑھے ہیں ان سے آپ نے نام لکھنا ہے، اسم لکھنا ہے، نام لکھنا ہے، کہ فامیل نام خانوادگی جس طرح اوپر پر تھے پہلے پیج پر، دوسرے پیج پر، تو وہ بھی آپ نے اسی طرح چینج کرنا ہے، ملیت کون سی ہے یہ بھی آپ نے بتانا ہے۔ تو یہ آپ کا کلاس ورک ہے جو آپ نے انجام دینا ہے، تو یہ اس پہ آپ نے مکمل عبور حاصل کر سکیں گے اگر یہ چیزیں لکھ لگیں گے۔ اب آتے ہیں نیکسٹ تکلیف شمارے سے، جو آپ نے کام انجام دینا ہے۔ اب بہترین تصویرہ برائے این واجہ انتخاب کنید، جو سب سے اچھی تصویر ہو وہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں سلیکٹ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ان تصویروں میں مثلا آپ کو کوئی بھی اچھا لگتا ہے کہ 2 سیب ہیں، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ بزرگ یعنی بڑے، ان میں سے جو آپ کو بڑا لگتا ہے وہ آپ سلیکٹ کر دیں۔ مثلا پہلی تصویر میں جو سبز سیب ہے وہ بڑا لگ رہا ہے، یا اگر جو لال سیب ہے اچھا ہے وہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ آپ کو نسبت دے رہے ہیں یا آپ کو اس کے صفت بیان کر رہے ہیں کہ اچھا ہے، بڑا ہے۔ یہ فٹ بالیسٹ، اس میں جو بہت ہی فٹ بالر ہے اچھا والا وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ تیسرے نمبر مہربان، ان میں سے تصویروں میں جو مہربان نظر آ رہا ہو وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ ہمسر، یہاں پر اس تصویر میں جو ہمسر ہو شوہر ہو وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ شہر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے ان تصویروں میں سے، اور صحبت کردن جو بات چیت کر رہا ہو ان تصویروں میں وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ اس سے آپ پہچان کر سکیں گے یہ کہاں ہم ان کی صفت پہچان کر سکیں گے۔ تو یہ آپ کا ورک ہے جو آپ نے انجام دینا ہے اور ہمیں بتانا ہے۔ چلتے ہیں صفحہ شمارہ 5 پر، ملیت میں آپ کو بتایا تھا قوم، اب اس میں کشور پلس یا، اگر یا ہم لگا دیں گے تو یہ یا نسبتی ہو جائے گا۔ آپ کو جس طرح بتایا تھا پاکستان ہے تو یا لگا دیں گے پاکستانی، ہندوستان ہے تو یا لگا دیں گے بن جائے گا ہندوستانی، ایران ہے تو یا لگیں ایرانی۔ تو یہ نسبت ہم دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ اس ملک سے ہے، اس قوم سے ہے۔ جیسے کہ
بحث تکلیف بین واجہات توجہ کنید، ان الفاظ پہ آپ نے توجہ کرنا ہے۔ صفت نسبتی، صفت ہم بیان کر رہے ہیں نسبتی کی جانب، جیسا کہ صفت نسبتی یہ ہے کہ ایران پلس یا لگائیں گے تو بن جائے گا ایرانی، لبنان پلس یا لبنانی، پاکستان پلس یا پاکستان، تو یا جو ہے یہ یا نسبتی ہے۔ نقطہ اول توجہ کریں، قبل توجہ بات یہ ہے کہ اگر حرف آخر کشور اگر کسی بھی ملک جو ہم نام لکھتے ہیں، ایران ہے، پاکستان ہے، ہندوستان ہے، لبنان ہے، اس کا جو آخری حرف ہے وہ الف یا الف، ٹھیک ہے نا، اور اس کے ساتھ واو ہو تو کیا کریں گے؟ الف یا واو ہو تو آپ بے جائے اضافے کر دیں یا از پسماندے یا استفادے میں کنی ہے، تو یا کے بجائے دو یا آپ استفادہ کریں گے۔ جیسے کہ افریقہ ہے تو اب اس میں آخر میں کیا ہے؟ الف آیا ہے، الف ہو، واو ہو یا وا ہو، الف یا الف اور واو ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ دو یا استفادہ کرنا ہے۔ افریقہ ہے تو آخر میں الف ہے تو آپ نے دو یا استفادہ کرنا ہے، یا دو یا ہوں گے تو افریقائی بن جائے گا۔ آسیہ ہے تو آسیائی، امریکہ ہے تو امریکائی، پھرو ہے تو پھروئی، تو یہ جب یا نسبتی لگائیں گے تو یہاں پر دو یا استفادہ کر سکیں گے۔ اب آتے ہیں، یہ آپ نے مثال سن لی۔ نقطہ دوم، اگر حرف آخر کشور ہا بود، وہ تو الف یا الف اور واو تھا، اگر کسی ملک کے آگے آخری حرف الف یا الف اور واو ہو تو آپ نے کیا لگانا ہے؟ دو یا لگا دینا ہے، ایک یا اضافہ کر دیں گے نسبتی کے ساتھ۔ اگر کوئی ملک جس کو ہم نسبت دے رہے ہیں اپنی طرف، اس کے آخری حرف یا ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو بے جائے اضافے کر دینا یا از پسمندے الف یا استفادے میں کنیم، جیسا کہ الف اور یا استفادہ کریں گے دو، ایک یا ہو مثال کے دو بوسنی، اس میں بوسنی ایک ملک کا نام ہے تو اس میں خود یا موجود ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو الف اور دو یا استفادہ کر دیں، بوسنیائی، البانی خود یا اس کے اندر ہے تو البانیائی۔ اب یہاں پر دو یا استفادہ نہیں کر سکتے ہیں، وہاں پہ ہمارا پڑھنا مشکل ہو جائے گا، تو اس وجہ سے الف اور دو یا ہم استفادہ کریں گے۔ جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ فعل ماضی قریب جیسا استعمال کرنے ہو تو کر دے ام، کر دے ای، کر دے ایم، کر دے عید، کر دے انت، جا کے ہمارے جو پڑھنے کا طریقہ ہے اس میں کوئی مشکل نہ ہو جائے۔ تو یہاں پہ بھی اسی طرح ہماری جو روانگی ہے وہ متاثر نہ ہو، تو اس وجہ سے یہ قاعدہ بنا ہوا ہے کہ الف اور دو یا استعمال کریں گے۔ شیلی ہے تو شیلیائی۔ استثناء، کچھ ایسے حروف ہے جو استثنائی ہیں کہ ہم اس پر یہ والا قاعدہ ہم یوز کریں گے یا اضافہ کریں گے، یہ دیکھ لیں۔ ایک مثال کے طور پر ہے مولیزی۔ اب مولیزی پر مولیزیائی ہم استعمال کر سکتے ہیں، مولائی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ سوریہ ہے تو ہا آخر میں، سوری یا سوری جب ہم نسبت دیں گے اپنی طرف کہ میں سوریہ سے میرا تعلق ہے۔ روسیے ہے تو روسیائی، روسی یا روس بھی ہم کہہ سکتے ہیں، تو یہ استثناء ہے ان کے لیے، ان تین ممالک کے لیے۔ اب آتے ہیں تمرین اول کی جانب۔ تمرین اول یہ ہے کہ بین کشورہا یا نسبت اضافے کنید، ان جو ممالک دیے گئے ہیں ان کو آپ نے نسبت یا نسبت دینا ہے۔ آلمان ہے تو کیا؟ آلمانی، قطر ہے قطری، تو دو اوپر جو قواعد پڑھے ہیں ان کو آپ نے یہاں لاگو کرنا ہے۔ یہاں لاگو کرنے کے بعد آپ آرام سے ان کو انجام دے سکیں گے جو اوپر آپ کو بتایا ہے، تو یہ آپ نے لازمی انجام دینا ہے، آپ کا کلاس ورک ہے۔ اب آتے ہیں ہم نیکسٹ تمرین شمارے 2، اس میں ہم کلاس یا خود را بے ہمراہ فامیل کشور ملیت بنویسید۔ اب یہ آپ کا کلاس ورک ہے کہ آپ نے آپ کا جو دوست ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، یا آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے جو آپ کے کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، آپ اپنے دوست سے اس کا نام، اس کا فیملی نام، سیکنڈ نیم، اور وہ کس ملک سے ہے اور اس کی ملیت کیا ہے۔ ملک ایران، ملیت ایرانی، ملک پاکستان، ملیت پاکستانی، تو ملیت اور مکشور میں آپ تھوڑا فرق کر لیجئے گا۔ اور جو آج ہم نے متن پڑھا ہے تو متن دارسرا با صدای بلند بے خوانی ہے، جو اوپر ہم نے متن پڑھا ہے صفحہ 2 پر، تو وہ آپ نے بلند آواز سے پڑھنا ہے تاکہ آپ کے جو پڑھنے کا سٹائل، پڑھنے کا طریقہ آپ کو آ جائے۔ اور ہم آخر میں کتاب کار لے آئیں گے۔ آپ کا کلاس ورک یہ ہے کہ آپ نے کیا کام انجام دینا ہے کہ کتاب کار، پہلا درس کا کتاب کار یہ ہے
آپ کا یہ ہوم ورک ہے کہ شمار یک واجہ جدیدی را کہ در درس یاد گرفته در جدول زیر بنویسید. اب اس درس میں جو آپ نے نئے نئے الفاظ آپ نے پہچان کیے ہیں، نئے نئے الفاظ آپ نے سنے ہیں، تو آپ نے مثال کے طور پر 10 نئے الفاظ آپ نے اپنے کاپی پر لکھنا ہے. تو نئے الفاظ جو اس درس میں آپ نے سنے ہیں، یاد کیے ہیں. دوسری تمرین کیا ہے؟ با واژه‌های جدیدی کے در جدول نوشته جملے بسازید. اب 10 جو آپ نے الفاظ لکھے ہیں کہ مثال کے طور پر میں نے آج کے درس میں نے آج جو پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ مہربان پڑھا ہے، ہمسر پڑھا ہے، صحبت کردن پڑھا ہے. تو یہ جو آپ نے الفاظ پڑھے ہیں، جو اوپر آپ نے لکھے ہیں نئے نئے الفاظ میں، تو انہی پر آپ نے 10 جملے بنانا ہے کہ مہربان ہے، فٹبالیست ہے. مثلا مہربان پہ آپ پڑھیں کہ دوستم علی مہربان است، فٹبالیست من فٹبالیست را خیلی دوست دارم. تو یہ اسی طرح آپ اپنی طرف سے 10 جملے آپ نے بنانا ہے. تو یہ آپ کا کلاس ورک ہوم ورک ہو گیا. اب نیچے دیکھیں، ایک حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلم الناس من جمع علم الناس الى علمه. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمود، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دانا ترین مردم کسی است که دانش دیگران را به دانش خود بیفزاید. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے ذہین ترین عقل مند شخص، عقل مند افراد وہی ہیں کہ جو دوسروں کے علم کو آپ اپنے علم میں قابو کریں، دوسروں سے آپ علم حاصل کریں اور اپنے علم کو بڑھائیں. یعنی عقل مند وہ شخص ہے کہ آپ دوسروں کے علم سے استفادہ کریں، دوسروں سے علم حاصل کریں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے. اب آتے ہیں آج کے ایک لطیفہ آپ کو سناتے ہیں فارسی میں. پادشاہ و صاحب خانے، بادشاہ اور ایک جو گھر کا مالک ہے، اس کے درمیان جو ایک لطیفہ بنا ہوا ہے وہ آپ دیکھیں، سنیں. روزی یک پادشاہ بے خانے رسید و در خانے را زد. ایک دن کیا ہوا، ایک بادشاہ ایک گھر میں آیا اور گھر کے باہر دروازے کو بجایا، دروازہ کھٹکھٹایا. صاحب خانے جو اس گھر کا مالک تھا، اس نے آواز دی، کھیستی کون ہو؟ یعنی تو کھیستی، یعنی تم کون ہو؟ پادشاہ، من پادشاہ بزرگ ہستم، میں سب سے بڑا بادشاہ ہوں. صاحب خانے نے کہا کہ چه میخواهی؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ تجھے کیا چاہیے؟ بادشاہ نے کہا ایک اتاق خالی میخواهم، ایک خالی کمرہ مجھے چاہیے. صاحب خانے، اس میں چیز، تمہارا نام کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا من سعید بن کریم بن مجید بن حمید بن علی بن احمد بن منصور بن رسول بن دانیال ہستم. اتنا اس نے تعارف کروا دیا کہ میں سعید ہوں، سعید کا بیٹا کریم فلاں 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 فلاں، اور آخر میں دانیال ہوں. صاحب خانہ نے کہا، اب جو گھر کا مالک تھا اس نے کہا کہ من ہوتا کہ خالی برائے این ہم آدم نہ دارم، بھائی اتنے آپ نے نام گنوا دیے، میرے پاس ان افراد کے لیے ایک کمرہ نہیں ہے کہ بھئی میں ایک کمرے میں ان افراد کو نہیں بٹھا سکتا، کہ اتنا آپ نے اپنا تعارف میں یہ افراد آپ نے بتا دیے ہیں، تو میں ان کے لیے میرے پاس کمرہ نہیں ہے ان زیادہ افراد کے لیے. تو یہ آپ کا آج کا لطیفہ بھی ہو گیا. نئی یہ چیزیں ان دروس میں ہم پڑھنے کو ملیں گے. امید کرتے ہیں عام عمران کو یہ دروس پسند آ رہے ہوں گے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کریں گے. اب دعا میں یاد رکھیں. اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت. خدا نے